الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں پر؟ بلکہ تم بشر ہو، اس کی مخلوق ہے سے وہ بخش دیتا ہے جسے چاہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صاف بیان فرماتا ہے تمہارے لیے۔ بعد اس کے رسولوں کا آنا ایک مدت تک بند رہا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈر سنانے والا۔ بلا شبہ اب تو آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس طرح تھی کہ نصارہ کا حال بیان کیا گیا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کا وعدہ کیا، جس بنا پر انہیں نصارہ کہا گیا، ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو فوراً ان کی اطاعت کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے واپس نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور خدمت کے لیے بھیجا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے ساری نصیحت بھلا دی، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بنا دیا، اور اس طرح کفر شروع کیا، اور پھر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا درجہ کی مخالفت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ اس بد عہدی پر ان سے ناراض ہوا اور ان کی عداوت اور بغض کو قیامت تک کے لیے اور زیادہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں کے ہاتھوں لاکھوں نصرانی قتل ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی عداوت شروع کی، خود کئی فرقے بن گئے اور ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو اعلان کیا کہ اب تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب لے کر آ گئے ہیں۔ اب سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے اس نور سے نسبت قائم کرو جو روشن کرنے والا چراغ ہے، کیونکہ اس روشنی سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سمجھ آتی ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ تم اہل کتاب جو مغالطے پر غلط بیانی اور جھوٹ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں بتا دے گا، اور اگر جرم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا رسول تم کو معاف بھی کرے گا اور تمہاری لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ لیکن یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کرو تاکہ عذاب عظیم سے بچ سکو۔ مومنین کے لیے بھی ہدایت ہوئی کہ وہ اس فرمان پر عمل کریں اور نصرانیوں اور یہودیوں کی بد عہدی اور بد عملی کی نقل سے بچیں۔ آج کا فرمان الہی یہودیوں اور نصرانیوں کے حالات کو واضح کرتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا تو یہودیوں اور نصرانیوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دے گا اور جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے لوگوں کو ہدایت دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان لوگوں کی اپنی باتیں ان کو جھٹلانے کے لیے کافی ہیں، ان سے پوچھیں
کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محب ہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا ان کو عذاب کیوں دیتا ہے، خواہ وہ چند دن کے لیے ہی ہو، کیونکہ وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ اور حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تم بھی گمراہی میں ڈوبے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت دے کر بھیجا، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 برس کا عرصہ ہوا کہ اس میں کوئی رسول ہدایت لے کر نہ آیا، اسی لیے اس زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ تو حکم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول نہ آتے تو تم کہتے کہ ہم کو تو کسی نے ہدایت دی ہی نہیں، ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا رسول آ گیا ہے، اس کی فوراً اطاعت اختیار کرو، جہنم سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار بنو۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ سامعین کرام، یہاں بھی ساری مخلوق کے لیے یہی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے رسول جو خوشخبری حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک مخلوق کو دیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا وعدہ لیتے رہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف لائے اور مدینہ پاک کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جس میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں لے کر آئے۔ اب نجات اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کر کے دل و دماغ کو روشن کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ملے ہیں ان پر عمل کیا جائے، کیونکہ دونوں جہانوں کی سرخروئی اسی میں ہے۔ اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں دن رات تبلیغ کی جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کے ذریعے سینوں کو صاف کرایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم